بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ایوننگ وتھ سوشل بیکری کے ساتھ آپ کا میزبان عامر شہزاد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر اور اپنے تمام دیکھنے والوں کو سلام پیش کرتا ہے۔ ناظرین کرام، دنیا میں کم تہذیبیں ایسی ہیں جن کی تاریخ زندہ و جاوید قرار دی جاتی ہے۔ ان میں سے ایک خطہ ملتان، جہاں ہم اس وقت بیٹھے ہیں، ایسا ہے کہ جو 5000 سال سے زندہ تاریخ کا امین شہر ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ملتان کو کئی بار اجاڑا گیا، کئی بار بسایا گیا، مگر 2 دریاؤں کے بیچ بسنے والا یہ شہر آج بھی اپنی پوری تابانی کے ساتھ زندہ ہے۔ اس کے تاریخ دان اس کی تاریخ کس طرح بیان کرتے ہیں، اس کی تاریخ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور ہمارے تاریخ دانوں نے جو ہم سے پہلے کے جو مفکرین گزرے ہیں انہوں نے ملتان کی تاریخ کو کس طرح بیان کیا ہے، ہم بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں ملک تاج محمد تاج ہانس، جو تاریخ دان ہیں، تاریخ پہ نظر رکھتے ہیں، اور بالخصوص ان کا موضوع ملتان کی وہ تاریخ ہے جو چھپی ہوئی ہے، جو سامنے نہیں آ سکی، جسے مخزن تاریخ کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنے میزبان کو خوش آمدید کہیں گے۔ جی ملک صاحب، سب سے پہلے میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت خوشی ہوئی جناب حضور، آپ نے یاد فرمایا، اور خاص طور پر اسٹوڈیو والوں کو میں بہت کہتا ہوں کہ ان کی بڑی مہربانی ہے کہ ملتان کے بارے میں خاص طور پر مجھے یاد کیا گیا حضور۔ ہم تو آپ کی آمد کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ ایک مصروف تاریخ دان ہیں، تاریخ سٹڈی کرتے ہیں، ہسٹری پہ آپ کی نظر ہے، ہسٹری کو آپ کا سینہ گزٹ آپ کے پاس ہے، آپ سینہ گزٹ لے کے پھرتے ہیں۔ بلکہ آج ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیے گا کہ سینہ گزٹ کہتے کسے ہیں، ہم یہیں سے آغاز کرتے ہیں۔ وہ تاریخ جو چھپی ہوئی مسلسل ایک عرصے سے مختلف تاریخ دانوں نے لکھی ہو، اور مختلف حالات میں، اور مختلف ایسی چیزیں بھی ہیں جو خاص طور پر تاریخ میں مختلف بدل دی گئیں حالات کے مطابق، مگر ایکچولی میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو صحیح حقائق ہیں تاریخ کے وہ سامنے لائے جائیں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ ملتان شہر کب سے آباد ہے اور اس کے کیا حالات رہے ہیں اور کن کن حالات سے ملتان گزرا ہے۔ اس کے علاوہ حضور اعلیٰ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ حضرت نوح اسلام کا جب طوفان آیا تھا، طوفان نوح آیا تھا، تو مفتی تاج الدین صاحب فرماتے ہیں کہ اس وقت بھی ملتان موجود تھا۔ واہ سبحان اللہ۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب بھی آپ ملتان سے کراچی جائیں تو کراچی جاتے ہوئے راستے میں جو پہاڑ آتے ہیں ان پہاڑوں پر آپ نشانات دیکھیں گے پانی کے، جو کہ اس وقت پانی نہیں ہے، صحیح، مگر اس پہاڑوں پہ کٹاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کسی دور میں سمندر یا پانی کا گزر ہوا ہے، یعنی گزر ہوا ہے۔ پانی، صحیح۔ اور اور یہ واضح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ خاص طور پر جب کہ انگریزوں نے یہاں حکومت کی تو ان کے بہت بڑے سائنسدان نے یہاں کھدائی کر کے بہت کچھ ایسے حالات بھی پتہ کیے جو کہ 2-3 ہزار سال پہلے انہوں نے بتایا کہ یہاں مخلوق آباد تھی، لوگ موجود تھے، اور ان کا نام مختلف ناموں سے تبدیل ہوتا گیا، اب جا کر ملتان آ گیا۔ شروع میں میسان کہا جاتا پھر تھا، کشپ پور کہا گیا، بہت سارے ہیں، پرہلاد پور بھی کہا گیا، پرہلاد پور بھی، کشپ پور بھی کہا گیا، ملتان بھی کہا گیا۔ انگریز جب سکھوں کی دور، مولستان بھی کہا جاتا ہے، مولستان جب سکھوں کا دور تھا، ساون من کا دور تھا، تو اس وقت مولستان تھا، دیوان ساول مل کے، اس دور میں اس کا نام مولستان تھا۔ اور دیوان ساون مل کی تو یہاں، اور اس کے علاوہ یہاں ارتھی بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ مالی ایک قبیلہ تھا جو یہاں آباد تھا، جس کے نام سے ملستان بنا، ملستان، اور پھر بنا مختلف حالات سے، بلکہ ایک ٹائم میں ملٹن بھی اس کو ملٹن بھی کہا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ بھی اتنا پرانا شہر ہے۔ اس کے علاوہ کہ اس کی جو زبان ہے اس میں سنسکرت کے الفاظ ہیں، جی، پراکرت کے الفاظ ہیں، اور پراکرت جو تھی وہ آرین لے کر آئے تھے، آرین جو ایران سے، جو بعد میں آئے یہاں پہلے جو ملتان میں آباد تھی وہ دراوڑ لوگ تھے جو کہ جنگلوں میں رہتے تھے اور مختلف حالات میں وہ باہر نکلتے تھے۔ تاج بھائی، پرانی زبان، پہلی زبان کون سی یہاں کہلوائی جاتی ہے؟ اس کی جو سب سے پرانی زبان تھی نا جی، وہ تھی پراکرت اور پشاچی زبان تھی، جو کہ تاریخ میں آپ پڑھیں گے کہ وہ کیسی زبان تھی۔ اب بھی یہ دیکھیں کہ جب بھی ملتان کا آدمی بولتا ہے تو اس میں رے کا استعمال کرتا ہے، اڑی،
ڑے زیادہ استعمال ہوتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے رے کا، کیونکہ یہ دراوڑی الفاظ تھا رے، اور ابھی تک ہمارے وہی لہجے میں ہمارا وہی رے. اچھا ڑے جو ہے ڑے، ہاں، یہ اس کے علاوہ بھی لاہور اور پوٹوار میں ان علاقوں میں آگے اپر حضور والا یہ سندھ سے لے کر کشمیر تک یہ سارا ایک ہی علاقہ تھا. اس کو الہند کہتے تھے، الہند کہا جاتا تھا. یہ کتابوں میں البیرونی نے بھی لکھا ہے کہ یہ الہند تھا. اور وہ جب آیا 1700 کچھ میں صدی میں، تو اس نے بھی یہاں آ کر حالات اس نے اپنی کتاب میں لکھے الہند. بلکہ البیرونی نے تو لکھا کہ یہ تو ہزاروں سال پہلے کا شہر بہت پرانا. اور حضرت نوح کی بھی شہادت انہوں نے دی کہ اس وقت سے بھی یہ شہر آباد تھا. دیکھیے جی، گزارش یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اسلام کے 400-500 سال پہلے جو ہندی زبان ہے وہ وجود میں آئی، اور یہ دیو مالائی جو کنسیپٹ آیا اس وقت تو پاکستان نہیں بنا ہوا تھا نا. دیو مالائی جو کنسیپٹ ہے وہ نینوا اور بابل سے یہاں آیا ہے. جسٹ امیجن کہ نینوا اور بابل سے جب یہاں آئے ہیں لوگ، وہ آرین دراوڑ تھے، بعد میں آرین آئے ہیں جو کہ بذریعہ ایران اور اس راستے سے. صحیح. اور آرین نے آ کر یہاں میں پنچایت کا نظام بتایا ہے، ورنہ ہم پنچایت کا رواج اس سے پہلے نہیں تھا. آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. یہ بڑی عجیب سی ہے جی. تاج بھائی، الیگزینڈر بھی یہاں آیا، الیگزینڈر بھی آیا. خونی برج جو ہمارے مشہور ترین مقام ہے، وہاں اس کو دوران جنگ ایک تیر لگا اس کی ران میں، اور بعد میں وہی تیر اس کی وفات کا سبب بنا. بالکل اس کے جسم میں یہ زہر پھیل گیا. خونی برج نام بھی اسی لیے پڑا خونی برج اس کی. اچھا، الیگزینڈر کی جو تاریخ بتا رہی ہے اس کی آمد وہ قبل مسیح 327 میں، اس میں کوئی شک. ٹھیک ہے نا، یہ بالکل صحیح. تو اس کا مطلب تقریباً یہ بیفور سنچری کی بات کر رہے ہیں، ایڈی کی بات کر رہا ہوں، یعنی 2500 سال پہلے کی بات ہو جاتی ہے. 2500 سال الیگزینڈر کے یہاں، الیگزینڈر کی جسٹ. اور وہ یہاں سے تیر کھا کے گیا اور پھر اس کی ڈیتھ ہو گئی. اچھا یہ بتائیے، اس کو 2 دریاؤں کی حفاظت میسر تھی. یہ کون کون سے 2 دریا تھے حضور؟ اور یہ بہتے کہاں تھے ملتان؟ حضور والا 2 دریا تھے. ایک دریا راوی تھا جو کہ آپ کے قلعے کی بیک سائڈ سے گزرتا تھا، جہاں یہ دربار شاہ شمس ہے اس کے اور قلعے کے درمیان سے گزرتا تھا. اور پھر بوڑ گیٹ کے آگے سے ہوتا ہوا سیدھا گزر جاتا تھا. اب بھی بوڑ گیٹ میں آپ یہ دیکھیں کہ وہاں جو اس کے جو محلہ ہے اس کو راوی کہتے ہیں. راوی کی وجہ سے دریا جو وہاں سے، اور طرف راوی باقاعدہ موضع کا نام رکھا ہوا ہے. اور بند لوہارا، بند وہاں ہوتے ہیں جہاں دریا ہوتے ہیں، کشتیاں آ کے رکتی ہیں. بند لوہارا بھی موجود ہے اس وقت بوڑ گیٹ کے پاس، جسے آج کی زبان میں بے کہا جاتا ہے، وہاں بند کہلاتا ہے. تو یہ راوی اب بھی وہ راوی بولتے ہیں، اور تحریر میں باقاعدہ شناختی کارڈ ان کے جو ہے نا باقاعدہ راوی لکھا ہوا ہے. تو یہ راوی ادھر سے بولتا تھا، اور اوپر سے پھر یہ دریا چناب پر سے گزرتا تھا. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 دریاؤں کے ہم درمیان میں، یعنی اگر حملہ آور آیا ہے تو اس نے پہلے دریا عبور کرنے ہیں. حضور والا پہلے حملہ آور جو ممکن نہیں ہوتا تھا، مشکل، پہلے حملہ آور جو بھی آتے تھے نا، اس وقت سڑکیں ریلوے وغیرہ تو نہیں تھے، ظاہری بات. تو وہ دریاؤں کے راستے سے کشتیوں کے ذریعے سے حملہ آور ہوتے تھے. اور سکندر اعظم بھی ایسے آیا ہے، اسی کشتیوں کے ذریعے سے حملہ آور ہوا ہے. اور یہ دیکھیں کہ کشتیوں پر ہی حملے ہوتے تھے، اور اس کے ذریعے سے ہی سارے حملے کا جواب دیا جاتا تھا. مگر ملتان نے بڑے حملے برداشت کیے، بہت حملے برداشت کیے. ملتان کی تاریخ کو تاراج کیا گیا، اس کی تہذیب کو تاراج کیا گیا. اس کے علاوہ یہاں ایک قوم موہانا آباد تھی جو کہ کشتی رانی کرتی تھی. صحیح. اور وہ کشتی رانی کے ساتھ ساتھ وہ باقاعدہ مقابلہ بھی کرتے تھے آنے والے جو حملہ آور ہوتا تھا، ان سے لڑتے بھی تھے. محمود غزنوی اس نے 2-3 مرتبہ حملہ کیا ہے. تو وہ جو ذات تھی وہ وہاں کے وہ سارے جو ہے نا ملتان کے تھے، وہ رل مل کے اس کا مقابلہ کرتے رہے. اچھا، یہ قاسم بیلا کیوں کہلواتا ہے؟ قاسم بیلا اس لیے کہ محمد بن قاسم جب آ کے ٹھہرا ہے تو یہ اسی قاسم بیلی والی جگہ پہ ٹھہرا ہے. یہاں دریا بہتا تھا. دریا تو اب بھی بہتا ہے، اب بھی بہتا ہے. اس نے 2-3 دن باقاعدہ انتظار کرتا رہا کہ کس طریقے سے میں ملتان پر حملہ کروں، مگر ملتان کے جتنے دروازے تھے وہ بند تھے.
یہ دروازے جو ہم کہتے ہیں نا بورڈ گیٹ، پاک گیٹ، حرم گیٹ، یہ میں آپ سے علیحدہ سوال کرتا ہوں، پہلے آپ اس کی بات قاسم بیلا کی بات. قاسم بیلا وہ سب سے پہلے، اگر ملتان کی سب سے پہلی جو مسجد بنی ہے نا وہ قاسم بیلے میں بنی ہے. وہ محمد بن قاسم کے نے آ کے بنوائی تھی. اس قاسم محمد، اس کو بیلا کیوں کہا جاتا ہے؟ بیلا کا مطلب خیمہ کہتے ہیں. خیمہ، انہوں نے خیمے لگائے، یہ یہاں خیمے لگائے وہ قاسم بیلے کے نام سے، تبھی اسی نام سے یعنی محمد بن قاسم کی خیمہ گاہ، خیمہ کی جگہ سے. اور اس نے نماز پڑھی، وہاں وہ مسجد بنائی گئی، اور 3 دن وہ باقاعدہ انتظار کرتا رہا حملہ کس طریقے سے کیا جائے، کیونکہ وہ حملہ آور جو ملتان کے تھے وہ اوپر دیوار سے حملہ کرتے تھے، نیچے دروازے بند تھے. صحیح. اور آگے دریا بہہ رہا ہوتا تھا. اب ہم دروازوں کی طرف بڑھتے ہیں. ہاں جی. کتنے دروازے تھے ملتان کے؟ ان کے دروازے حضور 7 دروازے تھے. اچھا، اب قائم کتنے ہیں؟ اب تو صرف 3 رہ گئے. نہیں، کون کون سے 3 دروازے؟ دیکھیے بورڈ گیٹ اور حرم گیٹ اور دہلی گیٹ. اچھا، کہا جاتا ہے کہ بورڈ گیٹ اپنی بہت قدیمی حالت میں ابھی بھی موجود ہے، مگر تاج بھائی دکھ ہوتا ہے، اس کے ارد گرد نہ کوئی حفاظت ہے، نہ کوئی اس کی پلاننگ ہے، فروٹ کی ریڑیاں، سبزی کی دکان. حضور والا یہ جو حرم گیٹ ہے، آثار قدیمہ نے یہاں ایک کھدائی کی، جو پرانا کنواں تھا، جب کوئی بھی آتا تھا تو ٹھہرتا تھا، دروازے بند ہوتے تھے تو یہاں کنواں بنایا ہوا تھا پانی پینے کے لیے. اب وہ آثار قدیمہ نے وہ چھوٹا سا کنواں محفوظ کیا ہوا ہے، مگر اس کی وہ حفاظت ابھی تک نہیں ہو رہی. مگر کنواں انہوں نے باقاعدہ بنایا دریافت ہوا ہے. ہاں بالکل دریافت ہوا ہے، اس لیے کہ جب رات کو کوئی سفر کر کے اونٹ پر یا گدھے پر وہ آتا تھا تو وہ ٹھہرتا تھا، تو وہ پانی کا سلسلہ تھا، پھر دروازہ کھلتا تھا، پھر اندر جاتا. تاج محمد تاج صاحب، آپ کی تاریخ پہ بڑی گہری نظر ہے، آپ کی محبت ہے جی. یہ بس میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی تاریخ ملتان کی جو ہے وہ ہمارے ایک پروگرام میں سمٹ نہیں سکتی. ہم آپ کو ایک اور پروگرام میں زحمت دیں گے تاکہ ہم نئی جو باتیں ہیں ان کو بھی کر سکیں. مگر صرف ایک سوال کا جواب کہ اس تاریخ کو مسمار کرتے ہوئے کون ذمہ وار ہے، کس کا نام لیا جائے، کون ہے جو اس کی ذمہ داری قبول کرے؟ حضور والا سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ کیونکہ ہندوستان کے اس سائڈ پر واقع تھا، ایران اور افغانستان، جو بھی حملہ آور آتا تھا اسی راستے سے آتا تھا. یہ آپ نے جو نام سنا ہوا ہے کہ چلے یک، چہل یک، یہ چلے یک جو ہے نا یہ افغانی نام ہے. چلے کہتے ہیں 40 کو، یک کہتے ہیں 41 کو. تو یہ ان کے سفر کا سلسلہ تھا جو کہ 41 دن کے بعد یہاں پہنچتے تھے. چلے یک ہم وہاں پہنچے تھے، تبھی وہ کہلاتا تھا، اسی نام سے ہے. تو حملہ آور جو بھی ہے ایران اور افغان سے، اگر سمندر سے آتے تھے تو وہ آ کر سیدھا جو ہے نا کراچی کے ساتھ جو پرانی بندرگاہ تھی وہاں اس طریقے. ہاں وہ حملہ آور کی وجہ سے خاص طور پر ہندوستان جو ہے نا محفوظ رہتا تھا، ملتان زد میں رہتا تھا. تبھی یہ سارا اس کا نقصان جو ہے، یہ گیٹ آف انڈیا تھا ملتان. بالکل ٹھیک. آپ کی آمد کا بہت شکریہ تاج بھائی. بہت بہت انشاءاللہ پھر آپ کو زحمت ہے. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، تاریخ کو مٹنا نہیں چاہیے، تاریخ کو ہمیشہ زندہ اور قائم رہنا چاہیے. 150 زمین سے، سطح سمندر سے 150 فیٹ کی ہائٹ پر آباد یہ شہر ہمیشہ دشمنوں کی باہر سے حملہ آوروں کی زد میں رہا، مگر 2 دریاؤں کی قدرتی حفاظت اور یہاں کے جواں مرد، جو اہل ملتان، جو یہاں کے جواں مرد ہیں، ان کے حوصلوں نے اس شہر کی تاریخ کو تباہ نہیں ہونے دیا، جس طرح دنیا کی باقی قدیم تاریخیں تباہ ہو گئی. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.